اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم وہ قرآن کے اس حصے پر آئے ہیں جہاں پر بڑی خوبصورتی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے وظائف کی بے انتہا بھرمار کر دی کہ جی ہمیں کون کون سے وظیفے چاہیے، جو ہم نے پچھلا بھی سارا پڑھا، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ خوف اور غم، ٹینشن اور ڈپریشن کس کو نہیں ہوگا۔ اور ہم نے اور بھی ایک چیز پڑھی، اور اچھا ٹینشن ڈپریشن کا بھی علاج کیا ہے کہ اتباع قرآن، قرآن کے پیچھے جو فالو کرے گا، جو عمل کے ساتھ ثبوت دے گا، تو انشاءاللہ اللہ اس کو زندگی اور دنیا اور آخرت دونوں سے نوازیں گے۔ پھر ہم نے آیت نمبر 40 میں پڑھا تھا کہ مجھ سے کیے ہوئے عہد کو نبھاؤ گے تو میں نے جو تم سے عہد کیے ہیں کہ میں تمہیں اچھی دنیا اور اچھی آخرت اور ہر طرح کے سکون سے نوازوں گا، تو تم مجھ سے وعدے پورے کرو۔ اور وہ وعدے کیا ہیں کہ کلام اللہ کے وعدے، کیونکہ اور تو کوئی ملاقات کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے اللہ سے، اور کوئی احکامات بھی ہم پر نافذ نہیں ہوئے ہیں۔ پھر تھرڈ پوائنٹ ہم نے پڑھا 41 کا، کہ صرف کتاب تک تمہیں محدود رہنے کا حکم دیا گیا ہے کہ آمنو، ایمان لاؤ، آمینو، کہ عمل سے ثابت کرو جو نازل کیا میں نے، اور یہ کتاب تصدیق کرے گی جو تمہارے پاس موجود ہے۔ اور ایک دم سے ہائپر ہو کر ایک دم کفر مت کر دیا کرو، سوچ سمجھ کر سکون کے ساتھ، کوئی زبردستی کسی پر کسی کی نہیں ہے، سنا کرو، پھر خود کے فیصلے خود کیا کرو۔ ہم نے آپ سے کہا تھا، وہاں ہم نے سٹاپ کیا تھا آیت نمبر 41 میں ہم نے سٹاپ کیا تھا کہ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، کہ اللہ کی آیتوں کو چند قیمت پر مت بیچا کرو۔ تو یہ اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ اس کا مفہوم کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے۔ ایک اگر سیدھا سادہ سا مطلب ہے کہ جی قرآن کے عوض بیچنا، یا خرید و فروخت، یا تعویذ کے پیسے لینا، یا پڑھانے کے، یا یہ ایکسپیکٹیشن سے آپ پڑھائیں کہ یہ مجھے کچھ پیسے دیں گے، تو سچ بات تو یہ ہے کہ ملاؤں کے پیچھے اور قرآن پڑھانے والیوں کے بھی پیچھے دین کے معاملے میں فنڈز کا، چیریٹی کا بہت لینا دینا رہتا ہے، پیسوں سے تعلق ہے۔ یعنی مانے نہ مانے، جو دیندار ہوتا ہے، جو مولوی ہوتا ہے، جو ہم جیسے بھی لوگ ہوتے ہیں، کہیں نہ کہیں ہم ویلفیئر چلا رہے ہوتے ہیں، ہمارے پاس کہیں نہ کہیں غریب آ رہے ہوتے ہیں، اور کہیں نہ کہیں ہم خدا نہ خواستہ لوگوں کو دھوکے بھی دے رہے ہوتے ہیں۔ یعنی ہمارے پاس ایک اچھا خاصا بینک ہو جاتا ہے، بغیر اپنے پیسوں کے بھی لوگوں کا پیسہ ہمارے پاس موجود ہوتا ہے۔ یہ ماننے والی بات ہے کہ اس قرآن کے پڑھانے میں اور اس سے اپنا تعارف کرانے پر ہم لوگ سب کو کہیں نہ کہیں سے ہمیں امداد کسی نہ کسی کی ہو رہی ہوتی ہے۔ ایک تو وہ ویلفیئر ہے نا، جو ایدھی ٹائپ لوگ ہیں، کہ ایدھی اپنے دین کے نام سے مشہور نہیں تھا، لیکن جو دوسرے ویلفیئر ہیں، جو اس وقت میں نام بھول گئی ہوں، چھیپا بھی اگر ہیں، تو وہ آپ دیکھیں کہ بظاہر دیندار انسان ہے، اور بھی جو بہت سارے مدرسے سارے کام کر رہے ہیں، وہ بھی سب قرآن اور اللہ کے نام سے سارے کام ہو رہے ہیں۔ تو ان میں سچے لوگ بھی ہیں، جھوٹے لوگ بھی ہیں، سب ملی جلی کیفیت ہے۔ تو ایک پوائنٹ تو ہمارا جو جاتا ہے کہ مت بیچو میری آیتوں کو چند قیمت پر، یعنی پیسے لے کر فتوی بازیاں مت کیا کرو، یا جھوٹی کہانیوں کے قصے چھاپ کر کتابیں مت بیچا کرو، یا جھوٹی قرآنی وظائف کی کتاب سے، یا جنتر منتر، یا اللہ کے ناموں کی برکتیں اور اللہ کے ناموں کی قدرتیں اپنے طور سے جھوٹ بیان کرنا، یا صورتوں کے فضائل بیان کرنا، یا جھوٹی حدیثوں کی کتاب بیچنا، یا علماؤں کا پورا کورس کرانا جس کے پس پشت بہت ساری جھوٹی باتیں ہوں، اور اس عالم کی ڈگری اور اس عالم بنانے پر بہت سے بچوں کو رکھنا، پھر ان کے کھانے پینے سونے پر جتنا خرچہ نہیں ہوتا اس سے ڈبل ٹرپل لوگوں کو بتا کے ہر طرف سے وصول کرنا، کام ایک کرنا اور بتانا 10 لوگوں کو اور وصول کرنا 10 لوگوں سے۔
یہ چلتا ہے، یہ بالکل عام سی چیز ہے۔ ہم نے آپ سے کہا تھا کہ ہم اسی ٹاپک پر بات کریں گے کہ ایک تو لٹرل فارم ہے نا، ایک تو بالکل لٹرل فارم ہے کہ اللہ کی آیتوں کے عوض لینا دینا کرنا، لیکن جو دوسرا مفہوم و محاورہ انداز آ رہا ہے کہ چند قیمت پر بیچنا، یعنی جو چیز ہمارا دل چاہ رہا ہے گناہ کرنے کا، ہمارا کچھ دل چاہ رہا ہے، کوئی ایسے ہماری جاب ہوتی ہے یا ہمارا کوئی کاروبار ہوتا ہے اپنا، جب ہم ریئلائز کرتے ہیں کہ یہ حرام ہے تو ہم چاہتے ہیں کہیں نہ کہیں سے کوئی فتویٰ مل جائے اور میں تسلی میں آ جاؤں۔ حلالہ آپ دیکھیں تو چند قیمت پر یہ دین کو فروخت کرنا کہ جی جو مزے مل جائیں کسی عورت کے ساتھ، تو یہ ساری چیزوں کو بھی ہم کہیں گے کہ مت بیچو میری آیتوں کو چند قیمت پر، کہ تمہارے اپنے مفاد کے پیچھے، تمہارے ذائقے کے پیچھے، تمہارے لطف کے پیچھے، تمہارے حرام کو حلال کرنے پر، فتوے بازی پر، یہ چند قیمت کا سودا ہے کہ تم نے دنیا جمع کر لی یا تم نے اپنے مزے لے لیے اور تم نے اللہ کے دین کو فروخت کر دیا اپنی ذات کے لطف سے۔ یہ ٹریڈنگ ہم نے، یہ تجارت ہم نے کی، اس کو کہتے ہیں کہ مت بیچو میری آیتوں کو چند قیمت پر، کہ بڑوں کے سامنے اچھا بننے کے لیے، اپنے مولویوں اور اپنے علماء کے آگے اچھا بننے کے لیے، یا ان کے فتووں کو آگے داد رسی کرنے کے لیے، ان کی کتابوں کو بیچنے کے لیے۔ یہ کم پیسہ نہیں لگتا، اتنی مہنگی ہوتی ہیں قرآن کی تفسیریں، بہت مہنگی ہوتی ہیں کہ عام آدمی کی پہنچ سے دور ہوتی ہیں۔ تو یہ ان میں اچھے لوگ بھی ہیں، برے لوگ بھی ہیں، بہت محنتی بھی ہیں، ایمانداری سے بھی لکھی گئی ہے اور بے ایمانی بھی بہت چلی ہے، اللہ نے اس کا ہمیں منع کیا۔ تو میں نے آپ سے کہا کہ اور تفسیر القرآن بالقرآن اس کو کس طرح سے اور وضاحت کرتی ہے کہ وَلَا تَلْبِسُ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ۔ یہ میرا جب بھی لائیو درس ہوتا ہے تو ہم اس آیت پر ٹھہر جاتے ہیں، کیونکہ اس میں بھی اتنی باتیں کرنے کی ہیں کہ وَلَا تَلْبِسُ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، مت تم مکس کرو حق کو باطل کے ساتھ۔ دیکھیں ایک ہمارے بچے جو ہیں وہ ہم کسی سے اس کو مکس نہیں کر سکتے ہیں کہ اسکول بھیجا تو واپسی پر کسی اور کا بچہ لے آئے۔ ہمارے گھر، ہماری چابیاں، ہماری چیزیں، ہماری دیگچیاں تک ایسے ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتی ہیں۔ ہماری پرس اگر کہ گم بھی ہو جائے تو ہم اس میں سے کوئی نہ کوئی چیز آئیڈینٹی کر کے کہ اس کے اندر میری نیل کٹر ہوگی، اس کے اندر میرا اس طرح کے گلاسز ہوں گے، تو کئی چیزیں مکس نہیں ہو سکتی ہیں، کئی چیزیں مکس نہیں ہو سکتی ہیں۔ تو کیا یہ جو اللہ کا کلام، اتنا نوبل کلام، یہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ مت مکس کرو، مت مشتبہ، انہوں نے لبیسو کا معنی مشتبہ بھی لکھ دیا ہے، جبکہ لبیسو کا معنی بھی ایکچول ہوتا ہے گڈمٹ مت کرو، گڈمٹ مت کرو، مکس مت کر دو، کنفیوز مت کرو، یعنی کوئی فیبریکیٹڈ چیز، کوئی اوتھینٹک اور کوئی فرسٹ کاپی، وہ ہمارے لیے گڈمٹ ہو جاتی ہے نا۔ ہمارا اپنا بچہ نہیں ہو سکتا نا، میں جو آپ کو اگزامپل دے رہی ہوں، بچے کو اسکول چھوڑنے جاؤ یا کہیں ایئرپورٹ سے لینے جاؤ تو ایسا نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ یہ شاید میرا بچہ ہے یا شاید نہیں ہے، چاہے وہ گنجا ہو جائے، چاہے وہ مونچھیں کٹا لے، چاہے وہ داڑھی ہٹا لے، لیکن آپ کے پاس ایک پہچان اس کی موجود ہوتی ہے۔ تو اس سے پتا چلا کہ یہ گڈمٹ کر دیتے تھے حق کو باطل کے ساتھ، اور وہ ہو سکتا تھا مولویوں کی وجہ سے، علم والوں کی وجہ سے، علماؤں کی وجہ سے، اس نیٹ ورک پر کام کرنے والوں کی وجہ سے، گرامر جاننے والوں کی وجہ سے، عربی جاننے والوں کی وجہ سے ہی ہو سکتا تھا۔ کوئی دنیا دار نہیں کر سکتا تھا اس کو مکس، کوئی اننون جو اللہ کی کتاب سے واقف نہ ہو وہ یہ کام نہیں کر سکتا تھا کہ گڈمٹ کر دے حق کو باطل کے ساتھ۔ یہ تو کوئی کلام والا، کوئی دین جاننے والا ہی یہ کام کر سکتا ہے۔ اس لیے استغفر اللہ، مجھے بار بار برے علماء کہنا پڑتا ہے، کیونکہ یہ کام صرف عالم لوگوں کا اور علم والوں کا ہی ہے۔ اور اس کی جو شکل ہے، دیکھیں یہ جس وقت نازل ہوا
میں نے آپ سے کہا نا میری لائیو کلاس میں ہم اس کو بہت گہرائی سے دیکھتے ہیں کہ جب یہ نازل ہوئی ہوگی آیت، اس وقت اللہ کے رسول ان کو بتا رہے ہوں گے کہ جو تمہارے پاس الہامی کتاب ہے اس میں بہت کچھ گڈمڈ ہے. انڈرسٹینڈ؟ یعنی جب یہ الہامی کتاب کی یہ والی آیت نازل ہوئی ہوگی اللہ کے رسول پر، جو کہ ایک میری سمجھ ہے جو میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں، اس وقت ان کو خیانت بتائی جا رہی ہوگی کہ پچھلے صحیفوں کے علماؤں نے جو اس وقت تمہیں دین پیش کیا ہے یہ جھوٹا دین ہے، انہوں نے ان کو مکس کر دیا ہے، اور حق اپنی جگہ ہمیشہ قائم رہے گا، لیکن عام پبلک کے لیے وہ مکس ہوا ہے. آج وہی شکل ہمارے سامنے بھی موجود ہے کہ ایک عام بندہ خطبے میں، چاہے کہ وہ امام کعبہ بیان کر رہے ہوں، چاہے کہ وہ مسجد نبوی کے امام بیان کر رہے ہوں، یا چاہے آپ کے کوئی بڑے سے بڑے جامع مسجد میں بیان ہو رہا ہو، عربی میں ہو رہا ہو، تو آپ کو کوئی بھی دھوکہ دے سکتا ہے، کیونکہ ہم اجمی لوگ ہیں، اور اگر عربی بھی جانتے ہیں تب بھی ہم دھوکہ کھا سکتے ہیں، کیونکہ ہمیں قرآن پوری طرح سے سمجھ نہیں آتا. کیونکہ کوئی عربی میں یہ کہتا ہے، پہلا ایک سینٹنس کہتا ہے کہ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں مسکرایا، ان کے دندان مبارک صاف نظر آ رہے تھے. یہ پہلے عربی میں بولے گا پھر اردو میں بولے گا، پھر انہوں نے اس سے ناراضگی کا اظہار کیا، پھر یہ عربی میں بولے گا پھر اردو میں بولے گا. پھر اللہ کے رسول نے کہا کہ تمہیں دوزخی کو دیکھنا ہے، یہ دیکھو جو تمہارے پاس سے ابھی بات کر گیا وہ دوزخی تھا. یہ پہلے عربی میں بولے گا پھر اردو میں بولے گا، اور آپ واہ 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 سبحان اللہ کریں گے، اور آپ کو ذرا خیال نہیں آئے گا کہ اللہ کے نبی کسی کو ایسے بدنام کرتے ہوں گے کہ آؤ دیکھو یہ دوزخی ہے، اس کو دیکھو، کہ پھر وہ کیا توبہ نہیں کرنے والا. اور کیا اللہ کے رسول اس طرح سے ان کے کوئی ماں بہنیں، کوئی گھر، کوئی کنبہ نہیں ہوگا کہ تمام لوگوں کے آگے اس کو اس طرح سے کہتے ہوں گے. تو یعنی یہ ہمیں بیوقوف بنانے کے لیے کہ جی کعبے پر طواف کرتے ہوئے کعبے پر اگر نگاہ جائے گی تو گناہ ملے گا، یہ پہلے عربی میں بولیں گے پھر اردو میں بولیں گے. لوگ کہیں گے کہ بھائی قرآن میں لکھا تھا، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ قرآن میں لکھا تھا کہ طواف کرتے ہوئے کعبے کو نہیں دیکھنا چاہیے. ہم کہیں گے کہاں، کس نے کہا؟ کہاں امام کعبہ نے کہا یا کسی جامع مسجد کے اس نے کہا؟ تو ہم کہیں گے کہ نہیں قرآن میں ایسی کوئی بات نہیں ہے. نہیں، اس نے عربی میں بتایا، اس نے ایک ایک سینٹنس عربی میں بتایا اور پھر اس کا ترجمہ بھی کیا. ہم نے کہا تو آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے یا اس کو بھی غلط فہمی ہوئی ہے. یہ الفاظ، یہ سینٹنس کہ طواف کرتے ہوئے کعبہ نہیں دیکھتے ہیں، یہ قرآن کے حکم نہیں ہے. تو یہ عربی سے عربی کی ملاوٹ ہوگی، عربی سے انگلش کی ملاوٹ نہیں ہو سکتی ہے. جیسے سندھی اور میمن، ہم میمن لوگ ہیں، ہمیں اچھی طرح پتا ہے کہ سندھی سے ہماری زبان کتنی انٹر ریلیٹڈ ہے، اندر سے لنک کرتی ہے. اسی طرح گجراتیوں کو پتا ہے کہ ان کی زبان کس سے ملتی جلتی ہے. اسی طرح پنجابیوں کو پتا ہے کہ سرائکی سے ان کا کتنا لین دین ہے. اسی طرح عربی سے عربی کی پہچان ہے کہ ایک حدیث والی عربی ہے اور ایک قرآن والی عربی ہے. تو جن کو قرآن والی عربی کا احاطہ انہوں نے 10-20 بار نہیں کیا، جبکہ میں قسم کھا کے کہہ سکتی ہوں کہ آپ لوگوں نے تجوید کے ساتھ اس کو 10-20 بار اپنی زندگی میں ضرور ختم کیا ہوگا. جو بچپن سے آپ لوگوں نے قرآن کو ختم کیا ہے نا، پڑھ کے رمضان میں، عام دنوں میں مولوی صاحب سے آمین کرائی ہے، تو ہر تقریباً لوگوں نے 10-20 بار تو ایزیلی مسلمان نے قرآن کا دوہر کیا ہوا ہے. اگر یہی 10-20 دوہر ترجمے کا ہو جائے تو آپ اس کی عربک کو پکڑ لیں گے کہ یہ جو تم نے حدیث کی عربی بتائی یہ قرآن میں نہیں ہے، یہ قرآن میں نہیں ہے. کیونکہ میں نے بھی کئی دفعہ پڑھا ہے، اس میں حفظ کرنے کے لیے کوئی شرط نہیں ہے، لیکن یہ بات تو قرآن نے کبھی نہیں کہی کہ اللہ کو پھول کی خوشبو پسند ہے. آپ کہیں گے یہ کب لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو
لال سرخ گلاب کی خوشبو پسند ہے؟ یہ تو میں نے کبھی نہیں سنا. تو وہ کہیں گے آپ حافظ ہیں. آپ کہیں گے نہیں میں حافظ نہیں ہوں، لیکن نکال کر بتا دو، میرا سر ہوگا تمہارا جوتا ہوگا. میں تیار ہوں، نکال کر بتا دو کہ اللہ تعالیٰ کو گلاب کی خوشبو پسند ہے. کہاں لکھا ہوا ہے؟ یعنی اتنا آپ کے پاس کانفیڈنس ہوگا. تو یاد رکھیے گا ہم رنگ چیزیں مکس ہو جاتی ہیں. جیسے کالی مرچ میں پپیتے کے دانے مکس ہو سکتے ہیں، کالی مرچ میں لال مسور کی دال مکس کر کے آپ نہیں بیچ سکتے ہو. آپ ہم رنگ ہم چیزیں بیچ سکتے ہو دھوکہ دینے کے لیے. دھوکہ دینے کے لیے یہ اللہ بتا رہے، تو میں اتنی باتیں کر رہی ہوں کہ اللہ کا واسطہ اپنے دماغ کو حاضر رکھو، ہوش میں رہو. آپ کا پچھلا پورا چیپٹر تھا کہ صرف آیتوں سے پکڑا جائے گا، اور یہ عربی میں حدیثیں سنا کر آپ کو مس گائیڈ کرتے ہیں لوگ کہ جی یہ قرآن سنا رہے ہیں عربی میں. تو یہ غلطی اب آپ کی ہے، بولنے والے کی تو 100% ہے، لیکن قرآن نے کہا ہے میں تمہیں پکڑوں گا. اب اس کا علاج مجھے بتا دیجئے کہ اب کیا کرنا ہے. قرآن نے کہا کہ جو جھوٹ بولتا ہے وہ تو پکڑا جائے گا، لیکن جو اس جھوٹ کا حصے دار بن جاتا ہے اور اعتبار کر لیتا ہے اور اندھی تقلید کر لیتا ہے اور کسی پہ بھروسہ کر لیتا ہے وہ بھی مارا جائے گا، اور دونوں لڑیں گے جہنم میں کہ میں تیری وجہ سے آیا. وہ کہے گا میں نے تجھ سے زبردستی تو نہیں کی تھی. لیکن قرآن یہ بتا رہا ہے کہ دونوں مارے جائیں گے. اب فیصلہ آپ کو کرنا ہے کہ آپ ابھی بھی معصوم بنے رہیں گے کہ میں کیا کروں، میرا کیا قصور ہے. آپ معصوم بنے رہو، فائدہ کچھ بھی نہیں ہوگا. آپ کو عقل استعمال کرنی پڑے گی. یہ آپ پر حق ہے. ان الذی فرض علیک القرآن، وہ ذات پاک نے فرض کیا ہے تمام لوگوں پر قرآن. وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ، یہ قرآن اے نبی آپ کے لیے بھی نصیحت نامہ ہے اور آپ کی قوم کے لیے بھی نصیحت نامہ ہے. تو اس خوش فہمی سے نکل جائیں کہ آپ اللہ کو پٹا لیں گے اور آپ کہیں گے اللہ میں تو معصوم تھا، میں مظلوم تھا، یہ بڑے بڑے لوگوں نے مجھ پر وار کیا، میں نے سمجھا یہ کلام اللہ ہے اور میں ان کی باتوں میں آ گیا. آپ کو کوئی اللہ کی سمپتی، آپ کو کوئی اللہ کی ہمدردی نہیں ملے گی. یہ میرا بتانے کا مقصد تھا کہ مکس ہو جاتا ہے، اور ہر دور میں لوگوں نے اللہ کی کتاب سے اس کی ہم زبان کو مکس کرنے کی کوشش کی ہے. اس لیے اب اور غور سے سنیے کہ اس طرح بھی بیچا جاتا ہے آیتوں کو کہ مت ملاؤ حق کو باطل کے ساتھ، وَتَكْتُمُ الْحَقَّ، اور مت چھپاؤ، لا عطفہ جائے گا، اور نہ تم چھپاؤ حق کو. وہی میری شکایت جو میں نے بچپن سے اپنے بچوں کے ساتھ بھی کی، اپنے والدین کے بھی ساتھ یہی کاؤنسلنگ کی کہ ہم چھپانے کیوں دیتے ہیں. ان کے ابا جان کا کلام ہے کیا یہ فیوڈل لارڈ ہیں؟ کیا یہ ان کی کتاب ہے؟ ہم کیوں چھپانے دیں ان کو؟ یہ کیا ان کا خزانہ، ان کا پرسنل لاکر ہے؟ کیوں تم چھپاتے ہو حق کو؟ اللہ ڈانٹ مار رہے ہیں چھپانے والوں کو، لیکن میں ڈانٹ مار رہی ہوں جو بے وقوف بنتے ہیں ان چھپانے والوں کے پیچھے. میں ان کی کاؤنسلنگ کر رہی ہوں کہ اللہ کے بندوں تم ان کو چھپانے کیوں دیتے ہو؟ تمہاری وجہ سے تو یہ اس درجے پر پہنچ گئے کہ اب تم ان کے اشارے کے بغیر کوئی قدم نہیں. یہ بات آپ کو اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھ کو اس کی سمجھ عطا فرما دے کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو بتا رہے ہیں کہ مت چھپاؤ حق کو. لوگوں کو کہہ رہے ہیں، چھپانے والوں کو، اور میں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ بھائی میں اور آپ اتنے مسکین کیوں بن جاتے ہیں؟ عقل سے استعمال کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ تھوڑی سی اسٹڈی کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ کیونکہ آگے آ رہا ہے وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور ہو تم اچھی طرح علم رکھتے ہو کہ تم چھپا دیتے ہو حق بات کو، جس سے تمہارے کہیں پول پڑتے اور حرام حلال کی تمیز عام پبلک کو نہ پہنچ جائے، اور وہ پھر جو تمہاری
ایک بڑائی تھی وہ ختم ہو جائے گی۔ آگے دیکھیں ایک اور آیت آ رہی ہے، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، صلاۃ کو قائم کرو اور زکوٰۃ کی ادائیگی کرو، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ یہ آپ کے لیے ایک عام سی چیز ہے، لیکن پھر بھی میں کہتی ہوں کہ دیکھیں فزیکل صلاح کے ساتھ آپ کی ایک قیام صلاح بھی ہے، نظام صلاح بھی ہے، یعنی ایک تو ہماری ایکشن والی صلاۃ ہے، اور جب آپ انشاءاللہ جب آپ نے پورا قرآن پڑھا آپ نے دیکھا کہ صلاۃ کی شرطیں بھی ساتھ ساتھ آئی تھیں کہ امانت کی حفاظت کرنی ہے اور کس طرح سے نظروں کی حفاظت کرنی ہے، اس کو بھی ہم کہیں گے نظام صلاح، یعنی لوگوں کی مدد کرنی ہے، زکوٰۃ کا پیسہ نکالنا ہے، زکوٰۃ سے بھی زیادہ نکالنا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں صلاۃ کو قائم رکھو، زکوٰۃ کو ادا کرو، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ، یعنی پوری طرح سے اللہ تعالیٰ نے ویلفیئر کے کام کو زکوٰۃ کے ساتھ اور لوگوں کی بھلائی کو بالکل مد نظر رکھتے ہوئے اپنی فزیکل صلاۃ کی طرف بھی اشارہ کرتے ہوئے زکوٰۃ کی طرف، اور لوگوں کے ساتھ مل کر وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ میں بھی ایک سادہ سا ترجمہ ہوتا ہے جماعت کی نماز پڑھو، رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ اور آپ اس میں دیکھتے ہیں کہ کتنا ڈفرینسز ہے کہ عورتوں کے لیے جماعت کا کوئی انتظام نہیں اور مردوں کے لیے خوب سارا ہے، اسپیشلی ہمارے ایشیا میں، ہمارے کراچی میں تو کوئی ایسا خاص نظام نہیں ہے اور عورتوں کو تو الگ تھلگ رکھا گیا، لیکن ادھر مردوں سے بھی بات ہو رہی ہے، عورتوں سے بھی بات ہو رہی ہے، لیکن اس کا براڈ اسپیکٹرم پر ترجمہ کیا جائے گا وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، کہ لوگوں کے ساتھ جھکے رہو، بہت ڈاؤن ٹو ارتھ رہو، مل جل کر کام کرو، ایک دوسرے سے تعاون کرو، جھک جاؤ جھکنے والوں کے ساتھ، یعنی اچھے گروپ میں شامل رہا کرو۔ اور اس کے بعد موسٹ امپورٹنٹ آیت آ گئی، أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ، کیا تم لوگوں کو تو حکم دیتے پھرتے ہو نیکی کا؟ دیکھیں اس میں بالکل مجھے میری شکل نظر آئے گی، اگر میں ایمانداری سے پڑھ رہی ہوں، اگر آپ کہیں نہ کہیں ٹیچنگ کر رہے ہیں، اگر آپ کہیں نہ کہیں گھر میں دین کی باتیں کرتے ہیں، تو آپ کو اور مجھ کو اس میں اپنی شکل نظر آئے گی کہ اللہ نے یہ ٹاپک بھی چھیڑ دیا ہے کہ تم لوگوں کو نیکیاں دیتے پھرتے ہو، نیکیوں کا حکم دیتے پھرتے ہو، وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، اور تم اپنے آپ اپنی نفس میں بھول گئے ہو اس بات کو۔ اور یہ شکایت زیادہ تر ان دینداروں سے ہوتی ہے جن کو لوگ دیکھتے ہیں بہت ہی ہارش، بہت ہی ظالم، بہت ہی خیانت کرنے والے، زانی، ریپسٹ، مال کھا جانے والے، یہ ساری چیزیں دینداروں کے پاس بھی ہوتی ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ بڑے بڑے درس دیتے ہیں لیکن ان کا خود کا حال زیرو ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو، جیسے ایک ڈاکٹر کو بہت زیادہ شفیق ہونا چاہیے نا عام لوگوں سے زیادہ، بہت زیادہ کنسرن ہونا چاہیے، کیونکہ دیکھیں بات سننے سے چڑ بھی آتی ہے نا، ایک ہی بات وہ بار بار بتا رہا ہے، لیکن ایک ڈاکٹر ہوگا تو اس کا یہ فیلڈ ہے کہ وہ لوگوں کی بات سنے گا، اس کو تسلی دے گا۔ دیکھیں نا جو تسلی نہیں دیتے ہیں، جو اگنور کرتے ہیں، تو ایک آہ نکلتی ہے کہ یار یہ میری بات ہی نہیں سن رہا۔ اسی طرح دیندار کو بھی بہت زیادہ نیک ہونا چاہیے، اسپیشلی جو اسپیکرز ہیں، جو درس دیتے ہیں، انہیں اوور سویٹ ہونا چاہیے، انہیں بہت زیادہ نیک ہونا چاہیے، انہیں بہت زیادہ ہمبل ہونا چاہیے، کیونکہ لوگوں کی ایکسپیکٹیشن ان کے ساتھ بہت ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب میں جو کمی کوتاہیاں ہیں اللہ ہم سب کی دور فرما دے، اور جو اللہ کی چاہت کے مطابق ہونا چاہیے، جو اللہ کی رضا کے مطابق ہم سب کو اپنے فیلڈ میں ہونا چاہیے، پروردگار ہمیں وہ پراپر اچھا نیک انسان بنا دیجئے، محسنین میں سے کر دیجئے۔ تو دیکھیں یہاں پر اللہ فرماتے ہیں کہ لوگوں کو درس دیتے پھرتے ہو، اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، اور اس حال میں کہ تم تلاوت کرتے ہو کتاب کی، یعنی تم اللہ کی کتاب کے تحت تمہارے اندر بات نہیں جا رہی ہے۔ افلا تعقلون، تمہیں عقل نہیں، تم عقل سے کام نہیں لیتے کہ تم یہ کیا دھندا کر رہے ہو، یہ تم کیا اپنے وقت کو ضائع کر رہے ہو، کیا پس نہیں تم عقل سے کام لیتے؟ اور اس کے بعد
وہی بڑی خوبصورت اور گریٹ آیت وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. یہ سب کو تقریباً کئی لوگوں کو یہ آئیڈیا ہے اس آیت کی کہ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، لیکن ہم نے اس کو انٹرپریٹ بہت غلط انداز سے کی کہ ظالم کو اور ظالم بنا دو، فرعون بنا دو، اور اپنے بچوں کو کہو ان اللہ مع الصابرین، ان اللہ مع الصابرین، اللہ تمہارا بدلہ لے گا، اللہ اس کو دیکھے گا، اللہ اس کو کیڑے ڈالے گا، اللہ اس کو گیپ سے مارے گا، تم بیٹا صبر کرو، تم بیٹا صبر کرو، تمہاری میت تمہارے گھر سے نکل، تمہارے شوہر کے گھر سے نکلنی چاہیے. یہ ہماری تعلیمات ہوتی ہیں، یہ ہماری تعلیمات ہوتی ہیں. سوچئے ہم نے صبر کو سمجھا ہی نہیں ہے کہ صبر حق کے موقف پر جمے رہنے کو کہتے ہیں، نہ کہ کسی کا ظلم برداشت کرنے کو صبر کہتے ہیں. یہ ہماری اپنی اپنی سائیکالوجی، اپنا اپنا سوچ ہے کہ جی کسی ظالم کو برداشت کرو تو جی اللہ تمہیں اس کا پھل دیں گے، اللہ ہمیں اور ذلیل کریں گے، اس کے قدموں تلے رون دیں گے، ہم وہ بنی اسرائیل کی قوم ہو جائیں گے اور اب کوئی نبی آنے والا نہیں. موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے لیے اٹھے تھے کہ میری قوم کو میرے ساتھ دے دو، تم بڑا ظلم کر رہے ہو. سوچئے گا کہ ہم نے اس آیت کو بہت غلط طریقے سے لیا. ہاں وہاں پر صبر کرنا ہے جہاں آپ کا کوئی قصور نہیں اور ابھی کوئی وے آؤٹ بھی نہیں اور اللہ کی طرف سے بھی کچھ چیزیں آ گئی ہیں یا ایسا ہوا ہے کہ اب اس پر کچھ نہیں کر سکتے ہیں، تو بدگمانی مت کرو، غلط زبان یوز مت کرو، کہیں کوئی جھگڑا ہو گیا ہے تو بڑھ کر بدلہ لے کر ظالم مت بنو، کسی نے گالی بکا ہے تو تم گالی مت بکو، کسی نے تمہاری ماں کو گالی بکا ہے تم اس کی ماں کو گالی مت بکو. یہ چلے پھر صبر کو ہم مان لیں. اور سب میں پرفیکشن مت ڈھونڈو، سب میں پرفیکشن مت ڈھونڈو، اپنی اسپاؤسز میں تو اسپیشلی، بچوں میں بھی تھوڑا درگزر کا جذبہ رکھو اور ہر کھانے میں ٹیسٹ نہیں چاہا کرو. انسان ہے، ہر کھانا ٹیسٹی ہو، بہتر تو سب کی خواہش یہی ہوتی ہے کہ ہر کھانا ٹیسٹی ہو، لیکن ہر وقت عیب نکالنا، ہر وقت عیب نکالنا، ہر وقت کسی کو ڈسہارٹڈ کرنا، ٹیبل پر ذلیل کرنا، یہ اللہ ہم سب کو توفیق دے. یا ہمیں صبر کرنا چاہیے. تو اس لیے صبر کے ڈیفرنٹ اینگلز ہیں، غور کیجئے گا. مدد حاصل کرو کہ کہیں حق پر جمے رہنا ہے تمہیں، وہ تمہیں مدد کرے گا، تمہارا اسٹیبلٹی، تمہارا اسٹیبل رہنا، تمہارا جمے رہنا تمہیں کامیابی دے گا. یہ کنجی ہے. اور صلات، یعنی ایک تو وہی ریچول صلاح، ہماری فزیکل صلاح، اور ایک نظام صلاح. ہم کو اچھے ہی رہنا ہے، ہم کو نماز بھی اپنے وقت پر ادا کرنی ہے اور ہمیں اپنا اخلاق اور اپنے اللہ کے راستے میں کام ہی کرنا ہے. یہ آپ کی کامیابی کی کنجی بتائی جا رہی ہے کہ جب آپ کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اللہ تعالیٰ آپ کو بتا رہے ہیں کہ صبر اور صلاح سے بھی مدد حاصل کرنا. اللہ نے کہا ذالک الکتاب، اس کتاب سے مدد حاصل کرنا. تو جناب بڑی خوبصورت آیت ہے. اس کا اینڈ کیسا ہے؟ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، یہ بہت گراں گزرتا ہے، بہت برا ہے، بہت بڑی چیز ہے کہ بندہ سٹیبل رہے اپنے حق کے موقف پر، برائی کو دیکھ کر برا نہ بنے، برے لوگوں کی زبان کے مطابق خود کی بری زبان نہ چلائے، حرام کمانے والوں کے ساتھ حرام نہ کمائے. یہ بہت گراں ہے، بہت بڑی چیز ہے. اللہ مگر اتنا گراں نہیں گزرتا جو خاشعین ہیں، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، جو جھکنے والے ہیں. اور اس کا بھی تفسیر القرآن بالقرآن آگے کی آیت نے بتا دیا کہ خاشعین کون ہوتا ہے، خاشعین کون ہوتا ہے. کیونکہ ہم بھی جاننا چاہ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ یہ صبر اور صلاح سے مدد حاصل کرنا خاشعین پر بڑی چیز نہیں ہے، تو آپ پلیز مجھے بتائیے کہ خاشعین کون ہوتے ہیں. میں اپنے آپ کا جائزہ لوں تو اللہ فرماتے ہیں الذین، وہ خاشعین جو یظنون، انہیں یقین ہوتا ہے، انہم ملاقو ربہم، یہ ہے خاشعین جن کو ہر وقت اپنی موت، اٹھنا، اللہ کی ملاقات اور اعمال نامے کا نشر ہونا یاد رہتا ہے.
یہ خاشعین ہیں. ان کے اندر سٹیبلٹی آتی ہے کہ یہ بے وقوفوں کے پیچھے میں نے اپنا ایمان تھوڑی بیچنا ہے، یہ ہائپر لوگوں کے پیچھے میں نے ہائپر تھوڑی ہونا ہے. تو خاشعین بڑے عقل مند ہوتے ہیں، خاشعین بڑے دور انداز، کیا کہتے ہیں، جو بہت ہی گہری نظر رکھتا ہے، وہ بڑی گہری نظر ان کی ہوتی ہے، اور وہ بہت ہی سمجھدار لوگ ہوتے ہیں. وہ سمجھداری کا خاص ٹپ ہم کو دیا گیا کہ کیا تم ہو اتنی سمجھدار کہ جو یقین رکھتے ہیں، یظنون، ان کو یقین کی کیفیت ہوتی ہے، انہم ملاقو ربہم، یہ کہ بے شک انہیں تو ملنا ہے اور ہے، وہ اٹھیں گے اور ان کے اعمال نامے نشر ہوں گے. وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ راجعون، اور انہیں یہ یقین ہوتا ہے کہ بے شک وہ اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں. تو آپ اور میں اپنا محاسبہ کریں کہ واقعی ہم کبھی کبھار سکپ کر جاتے ہیں یہ پوائنٹ، اور ہم غلطی کر جاتے ہیں، گالی بک دیتے ہیں، بدلہ زیادہ لے لیتے ہیں، یا حرام میں انوالو ہوتے ہیں. اس سے پتہ چلا کہ ہم خاشعین کے درجے سے گر جاتے ہیں. اللہ مجھ کو اور آپ کو بار بار خشیت نصیب فرمائے، اللہ کی ملاقات کی یقین دہانی اور یاد رہے. اس کے ساتھ ہی آپ دیکھیں گے کہ وہ جو ہم پڑھیں گے کہ تم مجھے یاد رکھنا میں تمہیں یاد رکھوں گا. تو اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو ہر پل اللہ کی یاد نصیب فرمائے اور ہمیں مومنین محسنین میں سے کر دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.